ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، ہندوستان میں باقاعدہ طور پر اگر کسی نے پہلا مدرسہ قائم کیا ہے تو وہ قطب المدار نے قائم کیا ہے۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی اب مدرسے چلے اسی مدرسے کی دیر ہے، ہم میں فیضان مداریت چل رہا ہے۔ قطب المدار کے سائے تلے لوگ علم حدیث، علم فقہ، علم صرف، علم منہج، علم منطق پڑھ رہے ہیں۔ تم ہندوستان میں جو سب سے پہلی مسجد سرزمین مالابار گجرات کاٹھیا واڑ میں بنائی گئی وہ مسجد بھی قطب المدار کے حکم سے بنی، تو ہندوستان میں جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ بھی قطب المدار نے بنوائی ہے۔ ہندوستان میں پہلی خانقاہ بنی وہ قطب المدار نے بنوائی ہے۔ ہندوستان میں بنیادی کام تھے وہ سب کے سب قطب المدار نے کیے ہیں۔ اب قطب المدار کے بعد اولیاء کاملین آتے رہے، خواجہ معین الدین آئے ہیں، حضرت نظام الدین آئے ہیں، حضرت وارث پاک آئے ہیں، مخدوم اشرف آئے ہیں، مخدوم ماہم آئے ہیں۔ بنیاد قطب المدار ہے، یہ عمارت اس بنیاد پر بناتے چلے گئے۔ اے بدیع الدین تمہارا احسان سب پر ہے۔ اے بدیع الدین ہندوستان میں رہنے والے چاہے خواجہ ہو، چاہے مخدوم اشرف ہو، چاہے مخدوم ماہم ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے وارث دیوا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پر قطب المدار کا احسان ہے اس بات کا کہ اسلام کو آپ ہندوستان میں لے کر کے آئے۔ جس دور میں قطب المدار تشریف لائے جب سب سے پہلے آئے تو سلسلہ بھی سب سے پہلے آیا۔ ثابت کرے کوئی ہندوستان میں سلسلہ عالیہ مداریہ سے پہلے وہ کون سا سلسلہ ہے کسی تاریخ میں لکھا ہو جو آیا؟ قطب المدار ہندوستان میں آئے، سلسلہ جعفریہ مداریہ کی نشر و اشاعت ہونے لگی، لوگ سلسلہ جعفریہ مداریہ میں پہنچنے لگے۔ حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے حضور بدیع الدین قطب المدار بغداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ سرزمین بغداد میں آپ کے ہی نام کے ایک بزرگ ہے حضرت میر عبد القادر ضمیری، احمد ابن ابو المسروق احمد ابن عباس، یہ بزرگ ہے کہ جو قطب المدار کے دامن سے وابستہ ہو کر سلسلہ مداریہ کی ترویج و اشاعت فرما رہے ہیں۔ تو گویا مجھے کہنے نہیں لیا جائے کہ جب شہر گیلان میں، قصبہ جیلان میں حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی اس وقت میں اس شہر میں کوئی اور سلسلہ نہیں تھا، اگر تھا تو وہ سلسلہ مداریہ تھا۔ اس وقت کے بندہ والے جب حضور غوث پاک پڑھنے کے لیے پہنچے تھے، جب آپ تعلیم و تعلم کے لیے پہنچے تھے، وہ کون سا سلسلہ تھا کہ جس کی نشر و اشاعت بغداد میں ہو رہی تھی؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، سلسلہ مداریہ تھا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، چاہے بغداد ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ایشیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ قطب المدار پہلے سے ہے اور حضرت دنیا چیختی رہے کہ ہمارا، لیکن حضرات ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے چشتی ہو یا قادری ہو، سہروردی ہو یا نقشبندی ہو، سب پر ہمارا فیضان ہے، ہم پر کسی کا فیضان نہیں، ہم کسی کے مرہون منت نہیں۔ یہی سبب ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر جب مداری بولتا ہے تو یہی بولتا ہے کہ دیکھنے میں تو ایک ہوں لیکن میری طاقت کا تمہیں حساب اور شمار نہیں، میں اکیلا تنہا ہزاروں پر بھاری۔